الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ قرآن حکیم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اسی معنی میں اس سورت کا نام ہے فاتحہ۔ فتح یفتح کہتے ہیں کھولنا، کھولنے والی شے فاتحہ، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، جس سے کہ قرآن کھلتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے جو یہ گروپ جو میں نے کلرز کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو پہلا گروپ ہے اس میں جو مکی صورت ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور پھر 4 نہایت طویل مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر چھوٹی سی ہونے کے باوجود اس کی شان جو بیان ہوئی ہے خود قرآن مجید میں سورہ حجر کی ایک آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اے محمد ہم نے آپ کو 7 عطا کی ہیں دہرائی جانے والیاں، کیونکہ یہ 7 آیات ہیں کہ جو ہر نماز کی رکعت کے اندر ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ مسلمان کا وظیفہ ہے۔ ہم خواہ کوئی دوسرے قسم کے وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، وظیفہ تو یہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو روزانہ آپ سمجھیے کہ ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہے کم سے کم 25-30 مرتبہ تو اس سورہ مبارکہ کو وہ پڑھتا ہے پورے ہر روز۔ اس حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن عظیم ہے، اپنی جگہ پر مکمل قرآن ہے، اسی لیے اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے۔ یہ اس اعتبار سے اس کے بے شمار نام ہیں۔ یہ سورہ کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے۔ بہرحال اس کی شان اور اس کی جو قدر و منزلت ہے اس کے بیان کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلیم الفطرت ہو، اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہوئی ہو، فطرت سلیم ہو، قائم ہو، اور اللہ نے اسے عقل سلیم سے بھی نوازا ہو، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، ان دونوں کی رہنمائی میں انسان بعض حقائق تک تو پہنچ جاتا ہے از خود، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی آسمانی ہدایت کے، بغیر کسی کی نبی کی دعوت کے،
ہر سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک وہ ہے، اس کی توحید کو پہچان لیتا ہے۔ یہ بھی جان لیتا ہے کہ وہ حساب کتاب بھی لے گا، جواب طلبی بھی کرے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ پھر یہ بھی کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ یہ ہر سلیم الفطرت انسان اس مقام تک تو خود آ جاتا ہے۔ آگے پھر اسے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ پروردگار میں تیری ہی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کیا نہ کروں اس کا فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے مجھے ہدایت کی طلب ہے کہ تو مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے۔ گویا کہ اس مقام پر سمجھیے کہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان یہاں پہنچ کر اب اللہ سے ہدایت کی درخواست کر رہا ہے، اور اس ہدایت کی درخواست کے جواب میں اب قرآن نازل ہو رہا ہے کہ یہ ہے ہدایت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کہ جو ہم نے نازل کر دی ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے کہ تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا جبکہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، اور اس 2/3 قرآن کے ذریعے سے ایمان کے بنیادی حقائق تو واضح ہو چکے تھے، لیکن ابھی شریعت کی تفصیلات نہیں آئی تھی، اور چونکہ شریعت کی تفصیلات مدنی صورتوں میں آ رہی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تو گویا کہ ان کے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا یہاں رکھ دیا جانا، یہ گویا کہ مکی اور مدنی قرآن کے مابین ایک فصل بنتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ہماری نماز کا یہ جزو لازم ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث قدسی اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، صلاۃ کو، یعنی اس سورہ مبارکہ کو، یہی الصلاۃ ہے در حقیقت، اور یہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی قرأت نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا کہ میں نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ فنصفہ لی، اس سورت کا نصف میرے لیے ہے، ونصفہ لعبدی، اور اس کا نصف آخر جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے عطا کیا جو اس نے مانگا۔ اس کی پھر تشریح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے اس کا رواں ترجمہ کر لیجئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک لفظ میں جو بھی امکانات ہیں میں ان سب کو دہراتا چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، آقا ہے، مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور رحیم ہے کہ اس کی رحمت میں دوام ہے، تسلسل ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ وہ دن جب کہ فیصلے ہوں گے کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس دن کا مختار مطلق، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین۔ اب یہ 3 آیتیں جو ہے نوٹ کیجئے، اس میں اللہ کی ثنا ہے، حمد ہے، تمجید ہے۔ لہذا اس حدیث میں جو میں جس کا ذکر ابھی کر رہا تھا آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی، جب بندہ یہ کہتا الحمد للہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا يَقُولُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یقول اللہ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا اقرار کیا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ 3 آیات مل کر عربی گرامر کے روح سے ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آیتیں 3 ہیں، جملہ ایک ہے۔
اب اگلا جملہ جو ہے اور چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اب یہ معاہدہ ہے، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اب یہ کووننٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک میثاق ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے عہد کر رہا ہے تیری ہی بندگی کروں گا، اور اسی سے چاہتا ہے کہ تو مدد کر، اس لیے کہ تیری بندگی کرنے کا فیصلہ کر لینا آسان ہے، بالفعل بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، لہذا میرا سہارا اگر ہے تو صرف یہ کہ تو خود مدد فرمائے۔ اس کو فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کو دو جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلی تین آیتیں ایک جملہ بنتی ہیں، چوتھی آیت دو جملوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین پھر مکمل جملہ ہے۔ یہ واو یوں سمجھ لیجئے کہ ترازو کی وہ مٹھ ہے کہ جس کو کہ پکڑا ہوا ہے کسی انسان نے، اور یہی سے یہ سورت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک پلڑا جو ہے داہنی طرف ہے، اس کی تین آیتیں وہ تین ڈوریاں ہیں جس سے کہ پلڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ ایاک نعبد منطقی نتیجہ ہے اس کا، جب کل ثنا کل تعریف کا مستحق اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہی ہے جزا و سزا کے دن کا مالک مطلق، تو منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد۔ اب دوسرا حصہ جو شروع ہوا اسی ترازو کی اس ڈنڈی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ایاک نستعین سے، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور وہ مدد کیا ہے؟ اگلی تین آیتیں پھر ایک جملہ بنتی ہیں اور اس میں اس کی وضاحت ہے کہ ہمیں وہ کون سی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ مدد یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ قدم قدم پر زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ پروردگار تیری ہدایت ہوگی تو میں صحیح رخ پر جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ غلط رخ پر پڑ جاؤں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک قدم جو ہے غلط رخ پر پڑ گیا تو خشت اول چونی ہے بیمار کچھ کج کا سڑیا میر امر دیوار کچ۔ اور انسانی تمدن میں انسان کا جو نظام اجتماعی ہے اس میں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل واقعتاً سوائے اللہ کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو، کون کہے گا؟ مرد سوچے گا تو اپنی مصلحتوں کو دیکھے گا، عورت سوچے گی تو اپنی مصلحتوں کو دیکھے گی، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ دونوں کا خالق اور مالک ہے وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس کی مصلحت کس میں ہے اور اس کی مصلحت کس میں ہے۔ لہذا تمدن کے جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں اس میں تو لازماً انسان کو بالکل گھٹنے ٹیک کر جو ہے اللہ کے سامنے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ تو ہی وہ سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے اگلی دو آیتوں میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ نساء میں اس کی وضاحت آئی ہے، یہ چار گروہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹاپ پر ہے انبیاء کرام، پھر صدیقین اعظام، پھر شہداء کرام، پھر عام مومنین صالحین۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کا مثبت وضاحت آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک منفی وضاحت آ گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ بھٹکے ہوئے۔ ضالین وہ ہے کہ جو کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں، مغالطے کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، وہ ہے گمراہ بھٹکے ہوئے۔ اور مغضوب علیہم وہ ہے جو جان بوجھ کر حق کو پہچانتے ہوئے اسے رد کرتے ہیں، اسے ترک کرتے ہیں، اور اپنی شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں یہود ہے، اور جو لوگ بھٹک گئے اور وہ بھٹکوں ہوئے میں نصارہ ہیں کہ جو حضرت مسیح کی محبت میں ان کا غلو اتنا ہو گیا کہ حضرت مسیح کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ ہے بھٹکے ہوئے لوگ، اس میں شرارت نفس نہیں تھی، انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، تو رہبانیت بھی کسی شرارت نفس کے تحت ایجاد نہیں ہوتی
مشقتیں تپسیائیں کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ غلط راستے سے، اعتدال کے راستے سے منحرف ہو گئے۔ وہ ہے کہ جو گمراہ ہوئے، اور یہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان دونوں سے بھی گویا کہ تذکرہ ہو گیا کہ اللہ ہمیں بچا۔ یہ ہے سورہ مبارکہ۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی چند باتیں بنیادی طور پر جان لیجئے۔ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے، بایمانہ کے 40 رکوع پر اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سائز کے اعتبار سے بھی، حجم کے اعتبار سے بھی عظیم ترین ہے۔ مانن بھی حضور نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے۔ حضور کا فرمان ہے لکل شیء ضرورت و ضرورت القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے جسے آپ انگریزی میں کلائمیکس کہتے ہیں۔ ہر شے کی ایک شان ہوتی ہے، جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی شان ہے، وہ کلائمیکس ہے۔ ہر شے کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اور قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے۔ اور اس سورت کو دوسری سورت جو اس کے بعد آ رہی ہے سورہ آل عمران، اس کے ساتھ جمع کر کے حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین۔ دو نہایت تر و تازہ شاداب سورت قرآن مجید کی الزہراوین، جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گی بدلیوں کی شکل میں۔ اور جن اہل ایمان کو خصوصی محبت تھی ان دو صورتوں سے، حضور نے فرمایا کہ جس وقت کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صورتیں بدلیاں کی شکل اختیار کر کے ان بندوں پر سایہ کریں گی۔ الزہراوین، تو یہ دونوں جیسے قرآن کے اختتام پر ہے المعوذتین، دو صورتیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے تعوذ کی تلقین ہمیں کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور شروع میں یہ دو صورتیں آ رہے الزہراوین۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے دو حصوں میں منقسم ہے، اور اس اعتبار سے ایک نام میں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے سورہ بقرہ کے لیے، یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں کی صورت ہے۔ ایک امت سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی امت جنہیں اللہ نے تورات عطا کی تھی، اور جس امت کو اللہ تورات کی کتاب عطا کرے، اپنی شریعت عطا کرے، وہ گویا کہ زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ یہ زمین پر اللہ کی نمائندگی کا منصب بنی اسرائیل کو 2000 برس تک حاصل رہا ہے۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو امت مسلمہ صرف ہم نہیں ہیں، ہم سے پہلے ایک امت تھی، اور وہ بڑی عظیم امت تھی جس کے بارے میں آج ہی ہم پڑھیں گے کہ ہم نے فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی امت تھی، وہ سابقہ امت مسلمہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے خطاب ہے نصف اول میں، یا براہ راست خطاب ہے، اور یا یہ کہ اس کا روح سخن، باتیں جنرلائزڈ ہیں، عمومی انداز میں ہے، لیکن روح سخن اصلاً جو ہے یہود کی طرف ہے، بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے 18 رکوعوں پر مشتمل۔ اس کے بعد 22 رکوع ہے۔ یہ جو ذرا اس میں فرق ہو گیا ہے کہ برابر نہیں ہے تقسیم، اس کی اختلافی ہو جاتی ہے کہ پہلا حصہ اگرچہ رکوع 18 ہے لیکن آیات 152 ہے، دوسرے حصے میں رکوع اگرچہ 22 ہے لیکن آیات 134 ہے۔ آیات کم ہے، پہلے حصے میں زیادہ ہیں۔ رکوع پہلے حصے کے کم ہے، دوسرے حصے کے زیادہ ہے، تو تقریباً مساوی ہے یہ دو حصے۔ تو پہلے حصے میں روح سخن ہے یہود کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور دوسرے حصے میں خطاب ہے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے وہ حصہ جس میں کہ یہ تحویل قبلہ کا ذکر آیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نہیں مکے کی طرف ہے، یروشلم کی طرف نہیں مکے کی طرف ہے، مسجد الحرام کی طرف ہے، جو علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی، اس کا قبلہ ترک کر دیا گیا۔ اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس مقام پر فائز کی گئی ہے، یہ نصب کی گئی ہے جس مقام پر 2000 برس تک سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود فائز رہے۔
اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ سورۃ الامتین، دو امتوں کی سورت ہے، اس لیے کہ جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر کوئی شخص طے ہی کر لیتا ہے کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کوئی دوسری شادی وہ کر لے، اسی طرح یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ترک کیا ہے اور دوسری امت کو اختیار کیا ہے، ایک کو معزول کیا ہے، دوسری کو فائز کیا ہے۔ امت سابقہ معزول کی گئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کی گئی۔ اس اعتبار سے ان دو حصوں میں سے آج ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے، کہ ہم پہلا حصہ آج مکمل کر لیں جو 18 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو 18 رکوع ہے اب ان کی بھی ایک سب ڈویژن ہے، اور یہ ورٹیکل سب ڈویژن ہے، 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع انتہائی جامع ہے قرآن مجید میں، اور یوں سمجھیے کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ ان میں آ گیا ہے، اس لیے کہ 2/3 قرآن مکی ہے، 1/3 مدنی ہے۔ تو جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا تھا، اگرچہ وہ صف میں پہلے یہ آ رہی ہے، لیکن ترتیب نزولی میں تو وہ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو ہے کہ جو مکی ہیں وہ پہلے تھی، یہاں پر ان کا خلاصہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے براہ راست بنی اسرائیل سے، وہ 10 رکوع ہے مسلسل، ان میں بھی ایک تقسیم ہے جو بعد میں بتاؤں گا، اور پھر 4 رکوع آتے ہیں جو تحویل، امامت کی بھی تحویل ہے اور قبلے کی بھی تحویل ہے۔ اب جو امام ہے وہ امت سابقہ نہیں بلکہ امت مسلمہ، امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں سے پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے انسانوں کی تشریح بیان کی گئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا کن لوگوں نے اس سے اصل ہدایت اخذ کی ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، تورات اور انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لفظ خاص طور پر نوٹ کرنے کا ہے، یقین، اس لیے کہ انسان کے کردار پر جو شے اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہے تو عمل درست ہوگا، اور یقین نہیں ہے عمل درست نہیں ہوگا، لہذا یہاں اس کے لیے لفظ ایمان سے آگے بڑھ کر لفظ یقین استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے حامل لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر فائز ہیں۔ یہاں آپ کے دل سے دعا نکلنی چاہیے، اور جب بھی آپ سنیں یہ الفاظ تو یہ دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس زمرے میں شریک فرما دے، ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو آخری کامیابی سے صرف ہمکنار ہونے والے ہیں۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہو گئے۔ دوسری قسم کے لوگ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا، مراد ہے خاص وہ لوگ کہ جو 2/3 قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جو مکے میں وہ لوگ سرداران قریش تھے جو اپنے کفر پر اڑ گئے، ضد اور تعصب، حق درمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، خواہ آپ ان کو انذار فرمائیں نہ فرمائیں وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے حسد کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد کہیے الحمدللہ الذی لم یجعلنا منہم، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے،
ہم ان کے زمرے میں سے نہیں ہیں، تو کل حمد اور شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ہمیں ان سے ہٹا کر امت مسلمہ میں پیدا فرما دیا، یا اگر کوئی نو مسلم ہے تو اس نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد آ رہا ہے تیسرا گروہ، بین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے معاشرے میں دو طبقات ایسے موجود تھے جن پر کہ یہ آیات منطبق ہوتی ہیں۔ ایک تھے یہود کے علماء، وہ کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، صرف محمد کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، تو ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی ماننا چاہیے، تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ اور دوسرے منافقین تھے کہ جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے ایمان سے خالی تھے۔ یہ ان کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے بار بار آپ کے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل نہ کر دیجو۔ اس لیے کہ اہل ایمان کی علامت یہی ہے کہ وہ نفاق سے ڈرتے رہتے ہیں اور نفاق سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم تو نفاق سے بری ہیں، بلکہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہی نفاق کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو چوری اور ڈاکے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہے ہی نہیں اسے کسی چوری کا۔ دعا دیتا ہوں راہزن کو، راہ کھٹکا نہ چوری کا۔ لہذا یہ کہ ہمیشہ اس نفاق سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، روگ ہے۔ وہ روگ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اچھی طرح جان دیجیے، نفاق کی بنیاد دنیا کی محبت۔ ایمان کچھ تقاضے کرتا ہے، آؤ میدان میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور دنیا کی محبت جو ہے اس کو روکتی ہے۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو انسان کو نفاق کے راستے پر لے جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اور مرض کا اضافہ جو ہے یہی دنیا کی محبت کا مرض جو ہے یہی بڑھ کر نفاق کے مرض کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمیں سلیکٹو معاملہ کرنا ہے، تو میں نے دو رکوعوں کے بارے میں صرف یہ عرض کر دیا کہ تین قسم کے اشخاص کا تذکرہ ہے۔ ایک کے بارے میں آپ کہیے اللہم ربنا اجعلنا منہم، دوسرے کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ الذی لم یجعلنا منہم، اور تیسرے کے بارے میں دعا کرتے رہیے ربنا لا تجعلنا منہم۔ تیسرے رکوع میں پھر قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے اس کا خلاصہ ہے، قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کی دعوت کے تین امور ہیں، اللہ کو مانو، اس کی بندگی اختیار کرو، قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعث بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو۔ یہ دعوت ایمان ہے، تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے، تمام رسولوں کی نبیوں کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے۔ ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے، نماز کی یہ شکل ہے یا یہ شکل ہے، روزے کے یہ احکام ہے یا یہ احکام ہے، یہ شریعتوں کا فرق تو ہوا ہے، لیکن جہاں تک کہ دعوت بنیادی جو ہے اس کے نکات کیا ہے؟ اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو اور اس کی بندگی کو اختیار کرو۔ وقت کا جو بھی رسول ہے اس کو مانو اور اسے جو کتاب دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور نمبر تین مانو کہ مرنے کے بعد ہی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے جو جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی۔ تو تیسرے رکوع میں یہ دعوت آئی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اور یہاں نوٹ کرنے والی بات خاص طور پر یہ ہے کہ یا ایھا الناس کہا ہے، کوئی قوم نہیں، تمام نوع انسانی کے لیے، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے آگے چل کر قرآن مجید میں کہ حضور کے بارے میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔
جبکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اپنی اپنی قوم کی طرف. رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجے گئے. صرف محمد الرسول اللہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے. تو یہاں دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے بارے میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی شک تمہیں ہے فی الواقع کہ یہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، تو تم بھی محنت کرو. شاعر ہے، خطیب ہے، تمہارے ہاں بڑے بڑے ادیب ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور اگر تم نہیں کر سکتی وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کہ جو زور ہے. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو ہرگز نہیں کر سکو گے، اس سے بڑا چیلنج کا انداز نہیں ہو سکتا. اگر تم نہ کر سکو ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جو کہ کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے، جس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی. تو یہ جو دو نکات ہیں، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا تذکرہ، یہ اس رکوع کے اندر جو بنیادی دعوت ہے قرآن کی، جس کی بڑی تفصیل ہے مکی صورتوں کے اندر، توحید اور اس کے مضامین اور اس کی تفصیلات، آخرت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور ان کے حالات، اسی طریقے سے انبیاء اور رسل کے حالات، یہ بڑی تفصیل سے مکی صورتوں میں آ چکے ہیں. یہاں خلاصہ آ گیا. اس رکوع کے آخر میں ایک بات آئی ہے کہ جو تمہید ہے چوتھے رکوع کے مضامین کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے. یہ گویا کہ تمہید ہے انسان کی خلافت کا جو مرتبہ اور مقام اسے عطا کیا گیا ہے، کہ تخلیق ہی جو ہوئی ہے اس کائنات کی یہ تمہارے لیے ہوئی ہے. گویا کہ تخلیق کائنات کا مقصود انسان، اور انسانوں میں مقصود اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود تخلیق کائنات. یہ کلائمیکس ہے انسان اللہ کی کریشن کا کلائمیکس، اور اس میں پھر چوٹی کی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چوتھے رکوع میں اس خلافت کا جو ہے معاملہ تفصیل سے بیان ہوا. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. انہوں نے، اب اسے ہم اعتراض نہیں کہہ سکتے، استفہاماً سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیا ایسی شخصیت کہ جو وہاں فساد مچائے گی، خوریزی کرے گی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح و تقدیس تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ضرورت کیا ہے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو خلافت کا منصب دینے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال ان معاملات کے اندر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اشکال جو بھی انہیں پیش آیا تھا اس کی وجوہات کیا تھی. ایک تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے اس زمین میں، اور انہوں نے یہاں فساد اور خونریزی برپا کی تھی. تو انہوں نے انہی پر قیاس کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اب پھر ایک اور مخلوق ہوگی اور اسے کچھ اختیار بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ جب خلافت دی جائے گی تو اختیار بھی ہوگا، لہذا یہ کہ فساد ہوگا اور خونریزی ہوگی. اور دوسری بات وہی جو میں نے ابھی عرض کی کہ خلیفہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ اختیارات بھی ملتے ہیں. اس لیے فرشتے اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو حکم ملتا ہے ہم بجا لاتے ہیں. لیکن جہاں اختیار ہوگا تو وہاں جہاں خیر کو اختیار کرنے کا امکان ہوگا وہاں شر کے اختیار کرنے کا بھی امکان ہو جائے گا. لہذا ان کا یہ اشکال جو تھا وہ اس بنیاد پر تھا، واللہ عالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کو رفع کیا اس سے کہ علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا. یہ اسماء کے علم سے مراد اس کائنات کے جملہ جتنی بھی یہاں پر حقیقتیں ہیں ان سب کا علم، جتنی اشیاء ہیں ان کا علم. اس لیے کہ ہر شے کا علم جو ہے اس کے کسی نام کے واسطے سے ہوتا ہے. انسان جو چیز جان لیتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ تجویز کرتا ہے. یہ گویا کہ آدم میں اللہ تعالیٰ نے
جو صلاحیت ودیت کر دی تھی اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کو منکشف کرنے، ان کو دریافت کرنے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی، ظاہر بات ہے کہ بجلی، یہ گیس، یہ جو ایٹمک پاور، یہ جو آگ انسان نے ایجاد کی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب فطرت کے اندر مضمر چیزیں تھیں جن کو کہ انسان نے تلاش کیا، ایجاد کیا، ان کا انکشاف ہوا، پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا، استعمال کیا۔ یہ علم جو ہے کہ جو آج بڑھ کر اس مقام تک آ گیا ہے کہ کہنے والا صحیح کہہ گیا ہے علامہ اقبال کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، چاند پر قدم دھر چکا ہے، نہ معلوم کہاں تک پہنچے گا۔ ٹیکنالوجی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ایکسپلوژن ہوا ہے اس وقت اس معاملے کے اندر ٹیکنالوجی کے میدان میں، وہ تو ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہمیں تو اس کا پورا تصور بھی حاصل نہیں ہے، ہمارے ہاں کے سائنسدانوں کو اس کا تصور حاصل نہیں ہے۔ جس سطح پر کہ آج امریکہ کے اندر یہ ٹیکنالوجی کے اندر نئے سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی، اس تیزی سے ہو رہی ہے کہ بڑی جلدی ہی ایک شے جو ہے معلوم ہوتا ہے، کل تو یہ ایجاد ہوئی تھی اور آج معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو obsolete ہو گئی ہے، اب تو اس سے آگے قدم جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اس دریافت کا جو ایپریٹس ہے وہ اللہ نے انسان میں رکھ دیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اسی سے اکتساب کرتا ہوا انسان قدم بقدم بڑھتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو ایک اور بات واضح ہو گئی کہ خلافت عرضی کی بنیاد علم ہے، اس لیے کہ جب اس پر اشکال ہوا کہ یہ خلافت آدم کو دی جا رہی ہے، اس کی جو اللہ کی طرف سے وضاحت ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے اسے علم بھی دیا ہے۔ یہ علم جو ہے در حقیقت اسے مستحق خلافت بنا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ آدم و ابلیس کا قصہ آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اس کی وضاحت سورہ کہف میں ہے۔ وہ جن تھا لیکن اپنے علم کی وجہ سے، اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے ملائکہ میں شامل تھا۔ ویسے بھی جنات اور ملائکہ میں بڑا قرب ہے۔ ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور جنات کی نار سے ہوئی ہے۔ نور اور نار یہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ عربی زبان میں مادے کے اعتبار سے بھی یہ مادہ ایک ہی ہے، بیچ میں حرف علت آ گیا ہے، نور اور نار، واو اور الف حرف علت ہے، حقیقت میں مادہ ایک ہی ہے۔ تو اس ناری تخلیق جو ہے مخلوق، اس کو جو قرب حاصل ہے ملائکہ سے، ان میں سے یہ تھا عزازیل کہ جو بہت متقی اور بہت ہی عبادت گزار اور بہت عالم تھا، ملائکہ کے صف میں شامل تھا، اس نے انکار کیا۔ اس میں تکبر پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، اور روح سخون تمہید بن رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے۔ آج تم بھی اسی حسد کی آگ میں جل رہے ہو جو محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ گویا کہ ان کے لیے ایک آئینہ پہلے سے تیار کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے اس ابلیس نے انکار کیا تھا اسی طریقے سے آج تم انکار کر رہے ہو۔ ابلیس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے منکر ہو۔ بہرحال اس میں اس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو 6 صورتوں میں مکی صورتوں میں یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 صورتوں میں، لیکن یہاں اس کو مزید واضح کر کے اور خلافت کے تصور کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا گیا۔ اور اس میں جو اہم ترین آیت ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اب زمین کا چارج دینے کا حکم دے دیا، جاؤ اب سنبھالو تمہارے جو جس کے لیے تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، تو جو چارٹر دیا گیا ہے وہ چارٹر یہ تھا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ دیکھو جب اور جیسے جیسے میری جانب سے کوئی ہدایت تم تک پہنچتی رہے، اے آدم اور بنی آدم، آدم کے ذریعے سے گویا کہ بنی آدم کو خطاب کیا جا رہا ہے، جب اور جیسے جیسے ہدایت آئے، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے اختیار کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیات کی تکذیب کریں گے اور اس کا انکار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چوتھا رکوع اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس کے شروع اور آخر میں علم کی 2 اقسام کا ذکر ہو گیا جو میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہے،
وہ علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی گویا کہ شرح ہو رہی ہے. علم آدم الاسماء کلھا، اسی کی یہ تفصیل ہے جو سارے سائنٹیفک علوم اور ٹیکنالوجی کی شکل میں دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا ریویلڈ نالج ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت. تو شروع میں ذکر اس کا ہے علم آدم الاسماء کلھا کا، اور آخر میں فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون. پہلی آیت پر ہمیں کہنا چاہیے اللہم ربنا اجعلنا منہم فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور یہ دوسری آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. یہ 4 رکوع تمہیدی جو تھے وہ ختم ہوئے. اب جو 10 رکوع ہے کہ جن میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل، براہ راست خطاب، لیکن ان میں بھی ایک تقسیم پہلے سے سمجھ لیجئے. ایک رکوع علیحدہ اور 9 رکوع بعد میں. پہلے رکوع میں دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل کو حضور پر ایمان لانے کی، بڑی پرجوش، پرزور، مدلل، جس میں دلیل بھی ہے، اپیل بھی ہے. ایمان لاؤ اور اس کا انکار نہ کرو. لیکن اس کے بعد سے 6 رکوع سے پھر ان کے اوپر ایک قرارداد فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونی شروع ہوئی ہے. تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہمارے یہ احسانات تم پر ہوئے، لیکن تم نے اس طرح احسان فراموشی کی، ناشکری کی. نتیجتاً اب تم یہاں سے معزول ہو رہے ہو اور اس مقام پر ہم اس نئی امت کو فائز کر رہے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وجود میں آ رہی ہے. تو پہلا رکوع ہے دعوت کا، اور پھر 9 رکوع ہے ملامت کے. وہ ان کے اوپر فرد جرم جو عائد کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ معزول کیے گئے اور امت محمد کا نصب ہوا. یہ پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس کا میں پورا ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے آج بھی جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، راستہ ان کے سامنے نہیں ہے، کچھ یقین کی جو گہرائی ہے اس سے بے بہرا ہے، انہیں دعوت دینی ہے دین کی طرف. تو یہی انداز کہ جو یہاں پر ہمیں ان 7 آیات میں ملتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، یہ اس خطاب میں بنی اسرائیل کی فاتحہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے. یہ اس کا افتتاحی حصہ ہے جو دعوت پر مشتمل ہے، موعظت پر مشتمل ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میرے عہد کو تم پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں. اس کی وضاحت آئے گی سورہ اعراف میں جا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، پروردگار واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھائی کا فیصلہ کر دے میری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا کہ دیکھو میری ایک رحمت تو عام ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ شامل اور موجود ہے، لیکن ایک میری رحمت خصوصی ہے، رحمت خاصہ ہے. یہ میں نے ریزرو کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. تو اگر وہ لوگ جن کو وہ پائیں گے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، جن کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود ہوگی، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون. اس رحمت خصوصی کے حقدار صرف وہ ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ان کے ساتھ نازل کیے جانے والے نور کا اتباع کریں گے. اس کی طرف اشارہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اور دیکھو مجھی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. تورات کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تم اس کے اندر اس کے انکار اور کفر میں، اس کو رد کرنے میں دوسروں سے بھی آگے سبقت نہ لے جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو فروخت نہ کر دو حقیر سی قیمت. یہ دنیا اور اس کی لذتیں اور اس کی جو بھی یہاں پہ کسی کو منصب حاصل ہو گیا ہو، مقام اور مرتبہ، اور کوئی اقتدار کی حیثیت میں ہو، ان تمام چیزوں کو کی بنا پر میری ان آیات کو رد نہ کرو، میری ان آیات کو فروخت نہ کرو اس حقیر سی قیمت کے بس.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے اوپر باطل کا ملمہ مت چڑھاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ خاص طور پر جو علماء یہود تھے وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے حضور کا انکار کیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو میری جناب میں جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دیکھ رہے ہو مدینے میں تم آباد ہو، میرے بندے میرے سامنے جھکتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں. تمہاری غیرت جو ہے میرے لیے اگر کوئی غیرت تمہارے اندر ہے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر جھکنا چاہیے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وہ تو سمجھتے تھے ہم دیندار ہیں، ہم علماء ہیں یہود کے، ہم تورات کے عالم ہیں اور تعلیمات کی ساری فقہ ہمیں معلوم ہے، تو ہم تو لوگوں کو نصیحت کریں گے، واعظ کریں گے، سکھائیں گے. تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ذرا حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے، مگر ان پر جن کے دل میں ہمارے لیے خشوع ہے، ہمارا خوف ہے، جن کے دل جھکے ہوئے ہیں ہماری یاد میں، ان کے لیے نماز جو ہے بھاری نہیں. ورنہ واقعہ یہ کہ نماز کی پابندی کرنا کوئی آسان کام نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. یہ 7 آیات ہیں دعوت کی، اپیل کی، ایمان لانے کی. اور اس کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو اس کے بعد کا حصہ آ رہا ہے یہ 2 بریکٹوں کے درمیان آئے گا. 2 آیتیں جو آئیں گی اگلے 6 رکوع کی، اس سے بریکٹ شروع ہو رہی ہے، اور 15ویں رکوع کے آغاز میں پھر 2 آیتیں آتی ہیں بالکل وہی جس سے بریکٹ بند ہو رہی ہے. اور ان کے درمیان ہے ایک قرارداد، فرض قرارداد جرم ہے، فرض جرم ہے جو عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 7 آیات دعوت کی ہے، اور یہ ہے اس بریکٹ کے باہر. اور بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ ملامت ہے، ان کے جرائم کی فہرست ہے. اور اس میں گویا کہ بریکٹ کے اندر کی ہر شے جو ہے ضرب کھاتی ہے بریکٹ کے باہر کی جو قدر ہے اس سے. گویا کہ دعوت جو ہے وہ تو اس کے اندر اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے موجود ہے. اس میں دیکھیے پہلی 2 آیتیں کون سی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور دیکھو میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس امت کا یہ مقام و مرتبہ رہا ایک وقت میں، غور کرنے کی ضرورت ہے. 1400 برس تک نبوت کا تار نہیں ٹوٹا. 1400 قبل مسیح میں یہ 2 نبی موجود تھے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام. یہاں سے اس امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے. تورات دی گئی اور کتاب دینے کے بعد ہی امت بنتی ہے. اس سے پہلے وہ ایک خاندان تھے، ایک نسل تھے، حضرت یعقوب کی اولاد، اس کے قبیلے تھے، لیکن اس کی امت کی حیثیت بنی ہے کب جب تورات دی گئی 1400 قبل مسیح میں. اور 2 رسول موجود ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. اس کے بعد پورے 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا. یہاں تک کہ پھر وہ 2 رسولوں پر آ کر وہ چین ختم ہوئی، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ کنٹمپریریز ہیں. جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازریتھ، یہ بھی دونوں کے دونوں 2 سے شروع ہو کر 2 پر ختم، اور درمیان میں کوئی لمحہ نہیں آیا جبکہ کوئی نبی موجود نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے. لیکن کنٹراسٹ آئے گا، یہ 7واں رکوع ختم ہوگا، اس میں 6 اور 7ویں رکوع میں ان کے واقعات کچھ بیان ہوئے تاریخ کے. تم نے یہ کیا اور یہ کیا، ہمارے انعامات یہ ہوئے، ہمارا احسان یہ ہوا، تم نے اس طرح ناشکری کی، تمہیں اگر بھوک لگی تو ہم نے من و سلوہ اتارا،
تم پر اگر سورج کی توازن بچانے کے لیے ہم نے ظللنا علیکم الغمام، تمہارے اوپر بدلی جو ہے اس کا سایہ کر دیا، جیسے جیسے تمہارا قافلہ چل رہا تھا وہ بادلوں کا جو ہے وہ بھی سایہ ساتھ ساتھ تمہارے چل رہا تھا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی۔ تمہیں پیاس لگی تو ایک چٹان سے 12 چشمے ہم نے نکال دیے تاکہ 12 قبیلے تمہارے ہیں، ہر قبیلے کا آگے بکل اناس مشربہم، علیحدہ علیحدہ گھاٹ بن جائے، آپس میں جھگڑے نہ پانی کے اوپر۔ 12 چشمے ایک چٹان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے ہم نے نکال دیے۔ ہم نے یہ کچھ تمہارے لیے کیا، لیکن تمہارا طرز عمل کیا رہا وہ وہاں پر بیان کیا گیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو پہلی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جو بہرحال آ کر رہے گا، یعنی یوم قیامت، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان، کوئی جان کسی دوسرے جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ ہی کسی کی جانب سے کوئی سفارش اور شفاعت قبول ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ہی کوئی ذرے جو تاوان ہوتا ہے، نہ تم سے کوئی فدیہ یا ذرے تاوان قبول کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ قیامت کے بارے میں بڑی دل دہلا دینے والی آیت ہے جو یہاں بھی آئی ہے، 15ویں پارے میں پھر آئے گی۔ ڈرو اس دن سے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی سفارش اور کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، کوئی دے دلا کر چھوٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 2 رکوعوں میں وہ واقعات آئے ہیں، وہ جب آپ سنیں گے تو اکثر و بیشتر یہ چیزیں جو ہے بار بار کی پڑھی سنی ہوئی ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گی، لیکن اس پر جو 7واں رکوع ختم ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کو واضح کر رہا ہے۔ وہی امت جو اس مقام پر تھی کہ انی فضلتکم علی العالمین، پھر وہ اس مقام تک گر گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پہ ذلت اور مسکنت، ذلت اور مسکنت، مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی، جس طرح نیورستھینیا کا مریض ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ صحت مند ہے لیکن اس کے اعصاب جواب دے چکے ہیں، یہ ہے مسکنت۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ گر گئے، وہ پھرے لے کر اللہ کا غضب۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں تک کہ ناہنجاری انہوں نے کی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے، حضرت زکریا کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے اپنی سرکشی میں اور اپنے تمرد میں اور اپنی جو ہے فسق و فجور میں اس طرح آگے گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس انجام تک وہ اس لیے پہنچے کہ انہوں نے عصیان، نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد اعتدال سے یا شریعت کے حدود سے تجاوز کی روش اختیار کی۔ لہذا وہی قوم جو اس منصب پر فائز تھی وانی فضلتکم علی العالمین، وہ اب اس پاتال میں جا گری۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ بات میں نے کیوں اس لیے بیان کی ہے جو نوٹ کر لیجئے، بالکل یہ معاملہ آج امت مسلمہ کا ہے۔ وہ امت مسلمہ جسے خیر امت بھی کہا گیا سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب اس کی جگہ ہم نے لے لی تھی۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لیکن اپنی بے اعمالی بلکہ بد اعمالی کی وجہ سے آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ دنیا میں ہر 5واں انسان کلمہ گو ہے۔ 1/5 of total world population consists of Muslims۔ کتنا بڑا ایریا ہے زمین کا جو ہمارے قدموں تلے ہے، کتنے ریسورسز ہیں کہ جن کے خزانے اللہ نے ہمارے قدموں تلے رکھے ہوئے ہیں۔ آئل کے ریزرو سب سے بڑے وہ ہیں کہ جو مسلمان ممالک کے اندر ہے، ہر طرح کی معدنیات ہے، تمام ہمارے ہاں زرعی پیداوار، اجناس سب میں، لیکن عزت نام کی شے نہیں رہی کہ عزت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ دنیا کے معاملات ہیں تو کوئی کسی مسلمان ملک کی اس میں کوئی سے ہے ہی نہیں، کوئی نہ مسلمان ملک کسی G7 میں ہے، نہ G9 میں ہے، نہ G15 میں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل معاملات میں کسٹمی پرست کے بھیا کی اس کی آپ بھی ذرا کوئی رائے دے دیجئے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے مسائل ان کے قبضے میں ہے، پورا تیل اس وقت ان کے تسلط میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسی وہاں سے بڑھ کر آتی ہے۔
ہمیں ڈکٹیشن وہاں سے ملتی ہے. یہ ذلت اور مسکنت کیوں ہو گئی؟ اس مقام سے ہم یہاں کیوں گرا دیے گئے؟ حدیث نبوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام کیفیات وارد ہو کر رہے گی جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا، پنجے کے رخ کے فرق کے حساب سے جوتے کی ساخت میں بھی فرق نظر آئے گا. تلوے جوڑ دیجئے تو سر منہ فرق نہیں، بال برابر فرق نہیں. اسی طریقے سے وہ خیر امت آج اس حالت کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں کون نہیں جانتا، لیکن 10 کروڑ نہیں 14 کروڑ لوگوں کی قوم کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ انف از انف، اسٹاپ اٹ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے ہمت کہنے کی؟ نہیں. اس کا نام ذلت ہے. کہتے ہم ہیں کہ یہ تو ہماری لائف لائن ہے، لیکن ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، بلکہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، ہماری کوئی مدد بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ حال ہمارا. اور ادھر 20 کروڑ اربوں کے سینے کے اوپر وہ ڈل رہا ہے، مونگ ڈل رہا ہے اسرائیل. صرف 30-35 لاکھ اسرائیلی ہے. کل دنیا میں 13 ملین 14 ملین 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے، اور 20 کروڑ کی عرب قوم ہے جس کا جو حال ہوا ہے، جس طرح سر جھکائے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے ہیں. پہلے ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اب جو ہے ہر دوسرے سے جو ہے بازی لے جانے کی فکر میں ہے کہ اس کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ معاملات درست کریں. اب تو وہ چارٹر بھی بدل دیا گیا ہے، PLO کا چارٹر ترمیم ہو گیا. اب اسرائیل کو ختم کرنا اس کے مقاصد میں ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ اپنے موقف سے ہٹتے ہٹتے یہاں تک آ گئے. یہ ساری اس شے کا نام ہے ذلت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقبال نے کہا تھا کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. اس پوری صدی میں مسلمانوں کا خون جس طریقے سے مانند آب ارزاں ہو کر بہتا رہا ہے. ہوتا اگر اس وقت کوئی اقبال ہوتا، کوئی شبلی ہوتا، کوئی مسلمانوں کے دلوں کو گرمانے والی بات آئی ہوتی. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلب حساس وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.